یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، 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 یا شہید کربلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا جو الحمدللہ ماہ محرم الحرام کے لیے خاص طور پر ہم پیش کر رہے ہیں، اور امید ہے اس سے آپ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ہم اب تک آپ کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک دور تک کچھ حالات، کچھ واقعات اپنے اس پروگرام میں بیان کر چکے ہیں۔ چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت میں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ اب ناظرین کرام، آگے کیا ہوا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا بھی واقعہ ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا تو امید ہے آپ نے وہاں پر جانا ہوگا کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی اور ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کے واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آگے کے واقعات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ، بڑا ہی معلوماتی یہ ہمارا پروگرام ہے، اور نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم ہے ستارے کربلا کے۔ جی ہاں، کربلا کا جو واقعہ ہے اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تدریجاً۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے ہم نے اس چیز کو لیا ہے کہ نبی پاک کے دور کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ چلا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک یہ پاکیزہ خلافت چلی۔ اس کے بعد آگے بھی یہ سلسلہ رہا، کن ہاتھوں تک پہنچا، کیا ہوا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب وفات ظاہری ہوئی، آپ کا وصال ظاہری ہوا، اس کے بعد یہ معاملہ کس طرح پہنچا، آگے کیا معاملات ہوئے، کن کو خلیفہ مقرر کیا گیا، انشاءاللہ آج آپ کو اس حوالے سے ہم بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بھی دیگر ایپیسوڈز کی طرح پھر تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے جناب رکن ہند مشاورت شبیر بھائی کو پھر سے میں خوش آمدید کہوں گا۔ آج پھر پروگرام میں آپ نے کرم فرمایا۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم آگے کا سلسلہ لے کر چلیں گے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد آگے کیا مزید معاملات پیش آئے۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کریں گے۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو واقعات ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے وہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ کیا واقعہ تھا، کس طرح ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور کیا وہ واقعات تھے، اس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اس سے پہلے آئیے میں چاہوں گا کہ ان کا بطور برکت حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ تعارف بھی سنتے ہیں۔ آپ کی ولادت پاک کب ہوئی، کیا آپ کے ابتدائی حالات تھے، اس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم آگے خلافت کے معاملات کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے اور FGN چینل کے ناظرین کو سننے کی سعادت ملے گی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی نا، اس کے پہلے بشارت دی گئی خواب میں
ولادت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اپنا خواب بیان کیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے. یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گے. اور واقعی ایسا ہوا کہ جب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ماشاءاللہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دودھ پلایا. سبحان اللہ. یعنی اس کی بشارت پہلے دے دی گئی تھی. کیا بات ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 15 رمضان المبارک کے مہینے میں 15 تاریخ کو 3 ہجری میں ہوئی. آپ کی جو کنیت ہے ابو محمد اور القاب تقی سید سبت رسول اللہ اور سبت اکبر ہے. آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ملتا تھا کہ ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا چہرہ بڑا ملتا جلتا تھا. اس کے علاوہ ایک صحابی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند نہیں جنا. سبحان اللہ. آپ جیسا فرزند نہیں جنا. اچھا آپ کے نام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ولادت ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مشکل کشا سے ارشاد فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ تو آ کر عرض کرتے آقا میری کیا مجال کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نام رکھوں. کیا بات ہے. پھر پوچھا کچھ سوچا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کی کہ حرب. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن ہے. کیا بات. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسن رکھا. اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور نام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند کے نام پر ان کا نام رکھیں. کیا بات. تو پوچھا ان کے فرزند کا نام کیا تھا؟ تو کہا شبیر. تو کہا گیا کہ عربی لغت میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی حسن. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن رکھا گیا. سبحان. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک کندھے پر سوار کر کے تشریف لے جا رہے تھے. ایک صاحب نے عرض کی صاحب زادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے. سبحان. یعنی کیا محبت کا انداز. واہ. اس کے علاوہ یہاں تک آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ ان کو ملنے کے لیے خاص فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو گود مبارک میں بٹھاتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے مانوس تھے کہ نماز کی حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوتے تھے تو کبھی گردن مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں, کیا بات. کبھی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سجدہ طویل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کو تکلیف نہ ہو, گرنے نہ پائیں, آپ سجدہ طویل فرما دیتے. جب تک وہ بیٹھے رہتے تھے سجدے سے سر نہ اٹھاتے. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کیونکہ بچپن کا عالم تھا تو رکوع میں ہوتے تو دونوں پیر کے بیچ میں سے نکل جاتے, تو آپ پیر بھی کشادہ کر دیتے تھے. سبحان اللہ. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے کتنی محبت. اور آپ کے بارے میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایسے فرامین ہیں کہ یہ میرا بیٹا. ایک روایت میں تو ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا میں میرا پھول ہے. ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ گر تھے اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے
اور کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا پیارا ارشاد ہے, میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے نا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کافی فضیلتیں ماشاءاللہ ارشاد فرمائی, بیان فرمائی. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. بہت عظیم صحابی بھی ہیں آپ, اور اہل بیت سے بھی ہے آپ کا تعلق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں, نبی پاک کے نواسے بھی ہیں, مولا علی کے شہزادے بھی ہیں, فاطمۃ الزہرا کے پیارے پیارے لال ہیں, لاڈلے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ, جن کا عنقریب ہم انشاءاللہ کربلا کا میدان یقیناً جب ہم ذکر کرتے ہیں تو امام حسین کا نام وہاں پر ضرور آتا ہے, جنہوں نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی آپ بڑے بھائی ہیں. جی ہاں, فضیلت میں امام حسین سے بھی بڑا مرتبہ آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت ہیں, اتنا بڑا آپ کا مرتبہ ہے. اللہ پاک نے بہت سارے کمالات اور بہت ساری خصوصیات سے آپ کو نوازا ہے. ناظرین, مزید بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ بہت سارے اوصاف ہیں, اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا. بہت کچھ آپ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, چونکہ تربیت جو پائی تھی نبی پاک کی گود میں پائی تھی. نبی پاک نے جن کو اپنی مبارک زبان جن کے منہ میں ڈالی, جی ہاں, جن کو گٹھی نبی پاک نے دی, جن کی گود میں پلے بڑے, جن کی مبارک کمر پر بیٹھے, سبحان اللہ, جن کی گود میں بیٹھے ہیں, کتنا وہ ایک عظیم منظر ہوگا. نبی پاک ان کے گلے کو چوما کرتے تھے, ان کے رخسار پر بوسہ دیا کرتے تھے. نبی پاک کو ان سے بڑی محبت تھی, بہت پیار کیا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے نا, ظاہر ہے کہ جب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے بچے ہوتے ہیں نا, یہ دنیا کے اندر بھی نظارے عام ہے کہ آدمی کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے, لیکن جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں نا, یعنی جب پوتا پوتی ہو جائیں, نواسا نواسی, تو کہا جاتا ہے کہ وہ محبت اور زیادہ ہوتی ہے. جی ہاں, جن کے نواسا نواسی ہیں یا پوتا پوتی ہیں, ان کو اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں اندازہ ہوگا کہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے نا, ایک مطلب کہ میں اب نانا بن گیا, دنیا دادا میں بن گیا. بولتے ہیں نا کہ کیپٹل کے مقابلے میں جی, منافع سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اچھا, کیا بات ہے. تو یوں ماشاء اللہ جو ہے الحمدللہ کہ اب میں دنیاوی طور پر نانا بن گیا, دادا بن گیا, لوگ یوں ماشاء اللہ خوش ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ایک تو ویسے ہی کہ نواسے کی خوشی, پھر ایسے نواسے کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہوں, سبحان اللہ. تو جن کو نبی پاک کی آغوش محبت میں جگہ ملی, نبی پاک سے ڈائریکٹ ان کو تربیت لینے کا موقع ملا, سبحان اللہ, کیا ان کی شان ہے. تو ہم انشاءاللہ دیگر بھی ان کے کچھ اوصاف جو ہیں اس پروگرام کے اندر شامل کرنا چاہیں گے. تو آپ اگر کچھ بیان فرمائیں, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ یعنی عبادت کے معاملات, کچھ سخاوت کے معاملات, جس سے ہمیں ان کی زندگی سے اور بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے. میں نے ایک بیان میں سنا تھا جی, کہ اللہ کا کوئی بھی ولی کنجوس نہیں ہوتا ہے, کیا بات ہے. اور جو کنجوس وہ ولی نہیں ہوتا ہے. ہوں, تو اللہ کا ہر ولی جو ہے نا وہ سخی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ جو ہے نا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ, یہ غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم امام, اور ہمارے جو غوث اعظم ہیں یہ درمیانہ, یعنی ان کے بعد بیچ کے غوث اعظم کا جو لقب ملا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کے بعد جو تیسرے غوث اعظم ہوں گے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مقام و مرتبہ کہ آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ 30 سال کم و بیش جو روایتوں میں ہے, تو آپ کی جو خلافت رہی وہ چند ماہ, تو یہ سب یعنی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی, دوسری خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, اور پانچویں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پانچوں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے, صحیح, اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. صحیح. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا بھی جو عالم تھا نا, بڑے متقی, پرہیزگار, حلم والے ہیں, صبر والے ہیں, برداشت والے ہیں. اور آپ کے بارے میں تھا کہ 25 آپ نے حج کی ہے, سبحان اور اللہ. پا پیادہ یعنی چل کر. اچھا, آپ سواری پر جانا بھی آپ
یہ محسوس کرتے تھے یہ ادب یہ ہے کہ سواری پر نہ جایا جائے، چل کر جایا جائے۔ کیا بات ہے، 25 حج کی ہے اور 25 آپ نے پیدل حج کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی سخاوت کے بارے میں تو آتا ہے کہ 2 مرتبہ پورا مال جتنا تھا سارا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سبحان اللہ، اور 3 مرتبہ نصف یعنی آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا، سوال کرنے کے لیے آتا، اس کو 1,00,000 درہم عطا فرما دیا۔ کیا بات ہے، یعنی سوال کرنے والا آیا، اب 1,00,000 درہم جس کو اس وقت کے مل جاوے وہ کتنا پیسے والا ہو یعنی فقیر جو ہے مالدار ہو کر مالدار ہو کر جاتا، یعنی جو بندہ آیا غریب بن کر اس کو دینے والا بنا دیا۔ دینے والا 1,00,000 کس کو بولتے ہیں؟ مانگنے والا آوے تو آدمی 2 دیوے 4 دیوے، 1,00,000 درہم اس کو دے دیے۔ سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا صدقہ ہے بالکل۔ کہ صحابہ کرام بھی سخی، ان کے صدقے تابعین بھی سخی، تبع تابعین بھی سخی، اہل بیت بھی سخی، اور ماشاء اللہ اولیاء کرام بھی سخی۔ اچھا ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے، آپ سیدوں کو دیکھو، ان کا صدقہ ہے بالکل، کہ سید زادے جو ہوتے ہیں نا ان میں سخاوت بہت ہوتی ہے۔ الحمدللہ، کنجوسی یعنی آپ مطلب ہوتا نا جو ان کی صحبت میں رہتا ہے یا ان کے ساتھ جن کا آنا جانا ملنا جلنا ہے وہ دیکھیں گے، اس بات کو پریکٹیکل محسوس کریں گے کہ سید جو ہوتا ہے نا ان کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ سخی ہوتے ہیں۔ سبحان تو اللہ، آپ کے اندر بھی سخاوت، عبادت کا ذوق و شوق، آپ کی گفتگو اتنی شیریں، روایت میں آتا ہے آپ ایسی گفتگو میٹھی فرماتے تھے کہ سننے والے جو ہوتے تھے ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ گفتگو ختم ہی نہ ہو، سبحان اللہ، آپ گفتگو فرماتے رہے، یہ ان کی خواہش ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوق عبادت بھی آپ نے سنا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کا جو معاملہ ہے، سبحان اللہ، یعنی ایک ذات کے اندر اتنے سارے اوصاف، اتنی ساری خصوصیات جمع ہونا بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، اللہ پاک نے بہت نوازا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی عبادت، ان کی سخاوت، ان کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ ہم ان کی خلافت کا جو معاملہ تھا، خلافت کس طرح ان کے مبارک ہاتھوں میں آئی اور پھر یہ آگے کیا ہوا، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کریں گے تاکہ ان کی محبت مزید ہمارے دل میں پیدا ہو۔ تو آپ بھی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، دین کی خدمت کا جوش و ولولہ، دین کی خدمت کا جوش و ولولہ، ہو عنایت یا امام محترم، ہو عنایت یا امام محترم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو عطار کے رنج و الم، دور ہو عطار
علم یا حسن ابن علی کر دو کرم راغب تو شہنشاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ ناظرین، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، جی ہاں، ابھی آپ نے سنا کہ 5 خلفائے راشدین، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، تو 30 سال جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا جو دور تھا، جب آپ نے وفات پائی، آپ کا وصال ظاہری ہوا، 30 سال میں ابھی کچھ ماہ باقی تھے۔ کتنے ماہ باقی تھے انشاءاللہ ہم حاجی صاحب کی طرف بڑھیں گے، اور وہ کیا تھا، کتنے ایام باقی تھے کہ جن میں آپ نے خلافت فرمائی اور خلافت راشدہ کی تکمیل ہوئی، اور پھر وہ کیا واقعات تھا، کس طریقے سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ جی صاحب، آگے کے واقعات کیا تھے؟ بولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوگوں نے رجوع کیا کہ حضور آپ خلافت سنبھالیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب جو تھا اس پر آپ جذبہ افروز ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت فرمائی، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہے، سبحان اللہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے، جو خلافت تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی، صحیح، اور پھر آپ نے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے نا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بشارت عطا فرمائی تھی، جی آپ نے غیب کی خبر دی تھی کہ میرا یہ بیٹا 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ آپ نے اس بات کو پریکٹیکل کر کے بتایا، اس بات پر عمل کیا، اور 2 جماعتوں میں چونکہ خلافت پر رہنے سے کچھ مسائل کے معاملات تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاء اللہ خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور 2 بڑی جماعتوں کے اندر آپ نے ماشاء اللہ صلح فرمائی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان تھا اس کو سچ ثابت کر کے بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا معاملہ۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں گے ناظرین، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت آپ کے پاس آئی، اور خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت، بہت بڑی سلطنت، اسلام اس وقت تک دنیا کے بہت بڑے حصے تک پہنچ چکا تھا، بہت ساری فتوحات ہو چکی تھی، اتنے بڑے رقبے کا کوئی شخص جو ہے نا وہ خلیفہ بن جائے، اتنی بڑی خلافت آ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے انہوں نے اس کو ایثار کر دیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خلافت ان کے سپرد کر دی کہ آپ خلیفہ ہو جائیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ منصب چھوڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور نبی پاک کا جو فرمان جو بھی آپ نے سنا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہاں پر آپ اگر حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں، نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں، تو پتہ چلا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی وہ بھی مسلمانوں کی تھی۔ حدیث پاک میں جو ہے نا مسلمانوں کی 2 جماعت، ایک جماعت تو یہ تھی جو مولا علی رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر تھے، اور دوسری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو دونوں جماعت ہی مسلمانوں کی ہے، اور دونوں طرف ہی ماشاءاللہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، تو دونوں کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا جو منصب تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پوری جو خلافت تھی اور پورا جو رقبہ تھا اس وقت اسلام کا جو دائرہ جہاں جہاں جن جن ممالک میں پھیلا ہوا تھا، سب پر آپ خلیفہ کے طور پر اور ایک اسلام کے پہلے بادشاہ آپ مقرر ہوئے۔ انشاءاللہ مزید اس کو ہم آگے بیان کریں گے کہ پھر آگے معاملات کیا ہوئے، لیکن اس ایپیسوڈ کے اندر ہم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پھر آگے شہادت وغیرہ کا کیا معاملہ ہوا۔ شہادت کے بارے میں ہے کہ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی
کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اچھا کہ آپ کے دونوں چشم یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا قل هو اللہ احد. اس کا ترجمہ ہے تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، لکھی ہوئی ہے. آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ واقعی تعبیر جو تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، اور بہت ہی قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا. آپ کی جو شہادت کا واقعہ بنا ہے وہ یوں بنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا. حالانکہ روایت میں آتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کو زہر دیا گیا، اچھا. اور اس بار جو زہر دیا گیا اس کے بارے میں آپ خود فرماتے کہ اس بار جو مجھے زہر دیا گیا ہے بڑا تیز دیا گیا ہے. زہر کا اثر یہ ہوا کہ 40 دن تک آپ بڑی آزمائش میں رہے، اللہ اکبر. اور روایت میں آتا ہے کہ پیٹ کی آنتیں کٹ کر کے باہر نکلی ہے. اتنا سخت زہر دیا گیا تھا اور بڑی اذیت کے ساتھ آپ نے وقت گزارا. اس وقت آپ کے بھائی جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے نام بتایا جائے کس نے زہر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کسی کی طرف کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہوگا، مگر ہو سکتا ہے گمان غلط بھی ہو. تو آپ نے یہ نہ بتایا کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے. اور بڑی بات ہے علی بھائی کہ آج تک کسی کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے. حالانکہ کئی الگ الگ ہوتی کتابیں، اب وہ کتاب ہے یا اس کو کیا کہا جائے کہ اس میں نام دیا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو زہر دیا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نام پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کتاب میں نام آیا کیسے؟ اب وہ بعض مرتبہ نا تکے لگائے جاتے ہیں. تو یہ بچنا چاہیے ان چیزوں سے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا علی بھائی کہ کتاب بھی اگر پڑھنی ہے نا یعنی درست ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس میں جو بھی کتاب آتی ہے یہ ماشاءاللہ کہا جائے کہ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے المدینۃ العلمیہ ان سے پوری تیار ہو کر اور مدلل یعنی مضبوط کتاب ہوتی ہیں. تو میں مشورہ دوں گا FGN چینل کے ناظرین کو بھی کہ آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے، اور خاص کر کے کربلا کے موضوع پر تو کتابیں بھی ہے، رسالہ بھی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات یہ بھی ایک رسالہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکایت پر ماشاءاللہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر آپ کا ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا کرامات شیر خدا یہ رسالہ بھی ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر پوری کتاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پر پوری کتاب، الحمدللہ کئی کتابیں. اور کربلا کے موضوع پر بات کریں تو سوانح کربلا یہ بھی ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. اس کے علاوہ آئینہ قیامت یہ بھی ماشاءاللہ موجود ہے. تو اس طرح کی جو مدلل مضبوط کتاب ہے نا اسی کو پڑھنا چاہیے، ورنہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا شروع کریں گے. اب الگ الگ واقعات اپنے اپنے طور پر بعض جگہ تو کربلا کے لکھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسی بھی کتاب ہے سنا ہے کہ جس میں یزید کو اچھا بتایا گیا ہے، استغفر اللہ. معاذ اللہ. اور تو یزید پلیت تھا نا، اب اس کو اچھا بتایا جانا ہے نا یہ کتاب کیسی ہے مطلب کیا. تو اس سے بہتر ہے کہ یار ہم وہ کتابیں پڑھیں جو ایتھینٹک ہے، مضبوط معلومات والی ہیں. تو اس میں کئی کتابوں میں نام بھی بتایا گیا کہ انہوں نے زہر دیا، حالانکہ آج تک نہیں ہے روایتوں میں کہ کس نے زہر دیا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہ راز یعنی کہا جانا کہ مومنوں کے سینے رازوں کے دفین ہیں. کیا بات. آپ کو تھا کہ مطلب زہر، مگر آپ نے ظاہر نہ کیا، اور راز رہا اور آپ کے ساتھ راز چلا گیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ جب تک کسی کا کوئی معاملہ پتہ چلے اور بیان نہ ہو نا سکون نہیں ہوتا. پیٹ میں جیسے گڑبڑ ہوتی رہتی ہیں کہ کہاں اس کو باہر نکالو تو پھر پیٹ میں سکون ہو جائے. تو FGN چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگان دین کی سیرت سے ہم بھی لیسن لیں، اور ہم بھی کوشش کریں کہ کبھی کسی کی کوئی بات یا کوئی راز ہمارے پاس ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ساتھ لے کر ہی جائیں. کیا یہ نہیں ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کا راز قبر میں ساتھ لے کر جائیں؟ یعنی ایسا ہو کہ بندہ بیان ہی نہ کرے. وہ ایک بیان میں نے سنا تھا کہ پیٹ جو ہے نا وہ مثل قبر ہونی چاہیے نہ کہ مثل گٹر.
پیٹ جو ہے وہ قبر کی مانند ہونا چاہیے کہ جیسے قبر میں بندہ گیا بعد میں پتہ نہیں چلتا کیا ہوا، اللہ جانے بندہ جانے کیا کیفیت ہے۔ اب بعضوں کا پیٹ کیسے ہوتا ہے؟ گٹر کی طرح ہوتا ہے، جیسے وہ بات اندر گئی تو گٹر کیسی ابھرتی ہے تو سارا باہر نکلتا ہے اور بدبو پھیلتی ہے۔ تو بعضوں کا پیٹ جو نا گٹر کی طرح ہوتا ہے، جب تک گندگی باہر نہیں نکالتے ہیں مزہ نہیں آتا۔ تو قبر کی مانند پیٹ ہونا چاہیے، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو۔ اگر کسی کی کوئی مائنس بات یا کوئی ایسی پرابلم والی بات پتہ ہے، ایون کہ اللہ نہ کرے کسی نے سوسائڈ کیا، یہ جائز نہیں ہے، کرنی نہیں چاہیے، مگر آپ کو پتہ چلا نا، اب آپ کی کوشش ہو کسی کو پتہ نہ چلے۔ صحیح۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کی بچی کسی کے ساتھ روانہ ہو گئی، اب یہ خواہ لوگوں کے اندر اس کے تذکرے کرنا، پتہ چلا، ارے کیا پتہ چلا، کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ کل اپنے ساتھ ہوا تو اچھا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بات چھپائی جائے، تو آپ دوسروں کی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ صحیح۔ تو یہ اگر کوشش ہوگی نا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی واقعی درد والی ہے کہ 40 دن تک آپ نے بڑی آزمائش میں وقت گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح آپ کی پھر شہادت کا معاملہ ہوا۔ جی ناظرین، تو یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی آپ نے واقعہ سنا، اور آپ اگر دیکھیں گے ان کے والد ماجد حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا، آپ بھی شہید ہوئے، آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ تو اس طرح یہ ظلم کے ساتھ ان لوگوں کو ستایا گیا، لیکن دین پر استقامت دیکھیے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان، ان کی برکت نصیب فرمائے۔ مزید آگے کیا واقعات ہوئے، بہت دلچسپ سلسلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ سیریز بہت اہم ہے، اور کربلا کے واقعات جو صحیح واقعات الحمدللہ ہم یہاں سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو خلافت آئی، جو منصب اور عہدہ آپ کے پاس آیا، آپ نے کچھ مہینے تقریباً 6 ماہ اس پر جلوہ افروز ہو کر آپ نے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہو جائے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی، اور ابھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ تھے۔ اسی دوران امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جو زہر دیا گیا، اس کے اثر سے آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ ابھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور چل رہا ہے۔ اب اس دور کے اندر مزید کیا ہوا، پھر ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد کون جو ہے تخت پر آیا، اور اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی باحیات ہیں اس وقت میں، جس وقت یہ باتیں کی جا رہی ہے، جس وقت یہ ماحول چل رہا ہے، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، چھوٹے بھائی امام حسین موجود ہیں۔ پھر آگے یہ کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ کنٹینیو بنے رہیں اور تمام صحیح معلومات حاصل کر کے دوسروں تک بھی آپ اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام واقعات سے درس حاصل کرنے اور صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا۔